الصلاة خير من النوم۔ اے انسان، تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی۔ اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور ایک شخص کو واز فرماتے ہوئے ارشاد کیا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پہلی چیز، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، آج عبادت ریاضت کرنا چاہو، کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو، کسی کے کام آنا چاہو، روزے رکھنا چاہو، نوافل کی ادائیگی کرو، جو بھی عمل خیر کرنا چاہو، تمہارے قوا تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن بڑھاپے میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، ہن کھایاں کچھ کم نہ آون سونف جوین ہریڑا۔ میاں صاحب فرماتے اب کچھ کام نہیں آتا، اب اعضاء ہی لٹک گئے، مدمحل ہو گئے اعضاء۔ تو آج موقع ہے، جوانی کے لمحات ہیں، ان جوانی کو راہ خدا پہ ڈال دو۔ اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، عرش الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جوانی یاد الہی میں گزرے، ذکر الہی میں گزرے، تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ پھر فرمایا صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ صحت کے لمحات میسر ہیں، بیماری آتے دیر نہیں لگتی، تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ حاصل کرو اور کوشش کرو، محنت کرو راہ خدا میں آگے بڑھنے کی۔ وغنا کا قبل فقرک، تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنی غنا کے دور کو، مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا ہے، اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ تو فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ، دولت کو سنبھال کے نہ رکھو، یہیں رہ جائے گی۔ ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے، یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا، اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مرتے ہوئے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، یہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کے وقت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج فراغت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندھوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی، تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، چلو بیماری صحیح، اعضاء مدمحل صحیح، فراغت نامیسر صحیح، دولت نہیں صحیح، کوئی بات نہیں ہے، اس کے حضور آنسو تو بہہ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتی ہے، جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وضو نہیں ہو پاتا، اعضاء ساتھ نہیں دیتے، تیمم تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی، یہ فرصت بھی باقی نہیں رہے گی۔ بندہ حشر کے دن جب پھنسے گا تو پھر کہے گا مالک ایک مہلت دے دے، دوبارہ دنیا پہ جاؤں، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حکم ہوگا نہیں، وہ وقت بیت گیا، تجھے فرصت ملی، وقت ملا، جوانی ملی، ڈوبتے سورج نے تمہیں روز پیغام دیا، اٹھتے جنازوں نے تمہیں روز پیغام دیا، لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب تمہارے لیے پلٹ کے جانا نہیں ہے، اب تم یہی رہنا ہوگا
اور اپنے گناہوں کی سزا گوارا کرنی ہوگی. صلاة